السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق علیہ۔ آج کے اس درس میں ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے وہ یہ ہے جہنم کی حرارت اور قیامت کے دن انسان جو پسینے میں رہیں گے اس کا ذکر کریں گے۔ اب چونکہ حالات کی مناسبت بھی ہے، گرمی اپنے شباب پہ ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے، اور دنیا میں گرمی جب آتی ہے تو اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، مگر قبر میں جو گرمی ہوگی اور وہ گرم لو آئے گی جہنم کی، اور آخرت میں لوگ پسینے میں کیسے کیسے پریشان ہوں گے، اور آخرت میں پسینے سے اور وہاں کی جو تاریکی اور جو اندھیرا ہوگا اس سے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی جس کو سورہ قریش کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے بارے میں بتایا کہ قریش گرمی میں بھی سفر کرتے، سردی میں بھی سفر کرتے تھے۔ کہاں کا سفر کرتے تھے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ابن قتیبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سال بھر میں قریش تجارت کے غرض سے 2 جگہ جاتے تھے۔ کہاں کہاں جاتے تھے؟ کہا رحلة فی الشتاء الی الیمن و رحلة فی الصیف الی الشام۔ 2 جگہ جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ ایک تو یہ ہے یمن جاتے سردی کے دنوں میں جس کو ونٹر بولتے ہیں، اور سمر میں شام چلے جاتے، اس لیے کہ یہ علاقہ کیا رہا ذرا ٹھنڈا رہتا تھا، تو یہ 2 جگہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 2 موسموں کا ذکر کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے موسم کتنے طرح کا ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے سمر اور کیا رینی، ونٹر، 4 5 6 پڑھاتے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے موسم 2 ہی طرح کا ہے، یا تو سمر ہوگا یا ونٹر ہوگا۔ صحیح بات تو یہی ہے۔ بارش کے موسم کو کہاں جوڑنا؟ بارش کے موسم کو ونٹر سے جوڑنا، اور پتے جو جھڑنے کا جو موسم ہوتا ہے اس کو موسم گرما سے جوڑ دینا۔ تو علی حلبی رحمہ اللہ علامہ البانی کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے احکام الشتاء نامی کتاب میں امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ موسم 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو گرمی ہے یا سردی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان موسموں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ جو موسم ہوتے ہیں اصل میں اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ گرمی بھیج کے بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، زیادہ سردی بھیج کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں موسموں کو برا بلا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب جیسے ویلور ہے، گرمی زیادہ ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت ہے، کائنات میں اس کا قانون چلتا ہے، تو لہٰذا آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن الدہر، اس لیے کہ تم زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا بھی وہی اور الٹ پلٹ کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کس بات سے تکلیف دیتا ہے؟ تکلیف 2 بات سے ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔
دوسرا یہ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں زمانے کو، موسموں کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین بھی اللہ کی ملکیت، آسمان بھی اللہ کی ملکیت، یہ ان دونوں کے درمیان میں سب کچھ کسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اس بارے میں ہمیں سوال کرنے کا بھی حق نہیں۔ اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی بہت پوائنٹ کی ہے، وہ کیا ہے؟ مومن کسی بھی موسم میں رہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، چاہے گرمی رہو تب بھی نماز پڑھتا، سردی رہو تب بھی نماز پڑھتا، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ تھا وہ امت کے کسی بھی طبقے میں آ نہیں سکتا۔ یہاں دو مثالیں ہم آپ کو دیں گے، اللہ نے خود ذکر کی ہیں، گرمی کی ایک مثال، سردی کی ایک مثال۔ گرمی کی مثال کون سی؟ 90 پارے میں جائیے، تقریباً 9ویں پارے میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کیا عین گرمیوں میں لڑی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، حضرات صحابہ کرام ایسے تھے عین گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے کے وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی سائے کا مستحق تھا، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، صحابہ نکلے اور کیا کیا تکلیف پڑے معلوم؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سفر میں نکلے ہم کو سب سے پہلے جانوروں کی تکلیف، جانوروں کو پانی پلانے نہیں ہوتا تھا، دوسری تکلیف پینے کے لیے پانی نہیں، اور تیسرا گرمی۔ تو ایسے موقع پر حضرات صحابہ اکرام جانور، آپ دیکھیے ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، پیٹرول نے تو گاڑی نہیں چلتی، اگر جانور کو پانی نہیں پلا تو کیسے جائیں گے؟ اور وہ صحرا کی گرمی ایسی ہوتی ہے، اب ویلور میں 43 45 ہوگا تو اتنا پریشان ہوتے، وہاں تو ابو 50 رہتا ہے۔ اس زمانے میں صحرا میں ڈیزرٹ میں کیسے رہے ہوں گے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ پیاس اتنی بڑھ گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے اندر جو پانی کی تھیلی اس کو پی لیں۔ اللہ اکبر، اس قدر مشکلات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کیا کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ اس موقع پر ماشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو فوراً بارش ہوئی۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام جو تکلیف پڑھ کے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو بھی قدم رکھے، بھوکے پیاسے گرمی میں تھکان وغیرہ ہوئی نا، ایسے موقع پر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قدم قدم پر عمل صالح کا ثواب بھی دے گا، اور جو تکلیف پڑے ہیں اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عین گرمیوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کرام کو نکلنے کے لیے کہا تو حضرات صحابہ کرام گئے، اور حضرات صحابہ کرام جا کر مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے۔ یہ تو گرمی کی مثال ہوئی۔ سردی کی مثال دیکھیے، سردی کی مثال تو ایسی ہے، اللہ اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں ہے، تقریباً 22ویں پارے میں، 21ویں اور 22ویں پارے میں مل کر ہے۔ خندق جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں کیا تھا؟ مدینے کی سردی جیسی مشہور ہے، مکے کی گرمی ویسی مشہور ہے، اتنی سخت سردی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی اشعار پڑھ کے اپنے صحابہ کا دل بہلاتے۔ ایسے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، حضرات صحابہ کرام بھوکے ہیں، ایک بھوکے آدمی کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ جابر نے کیا کہا اپنے بیوی سے جا کر کے رسول اللہ سردی میں بھوکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی بھوکے ہیں، دیکھنے نہیں ہو رہا ہے، چلو ہم اپنے گھر میں جو بکری ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بکری کو ذبح کیا گیا، روٹیاں پکائی گئیں، سالن تیار ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ جتنے صحابہ خندق کھود رہے ان کے لیے میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ ایک بھوکا آدمی جب کھانے کے بارے میں سنتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی نے آواز لگائی اے خندق کھودنے والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے۔
اور ہوتا کیا ہے، ایک آدمی جب بڑا ہوتا تو سب سے پہلے جا کے دعوت میں بیٹھ جاتا. اللہ کے نبی ویسا نہیں تھے. آپ نے فرمایا جابر روٹی پکانے والے کو، سالن پکانے والے کو بولو وہیں رہو، دستر پہ نہیں رکھنا کچھ بھی. اللہ کے نبی صحابہ اکرام تقریباً کتنے تھے نہیں معلوم، پورے گئے تو اللہ کے نبی نے روٹی کے اس اتڑ پر ہاتھ رکھا، روٹیاں بھر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر روٹی بھی گوشت ملا ملا کے دیتے. یہ دیکھو نبیوں کا سردار ہے، کیسی مہمان نوازی کرا. پہلے بیٹھ کے کھا جا سکتے تھے، آپ نے وہ صحابہ کو کھلایا، جابر بھی کھائے. جابر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں پورے صحابہ اللہ کے نبی کھا کر، ہم سب کھا کر بھی ماشاءاللہ وہ روٹی بھی، وہ گوشت کا سالن ایسے ہی باقی رہا. تو اس مثال سے بتانا کیا چاہتا ہوں، گرمی ہو یا سردی، حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے. اور یہ آیت تو آپ جانتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ آیت بار بار سنتے ہیں آپ، مگر اس آیت کو اگر آپ غزوہ خندق کی سیاق میں دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا. عین سردیوں میں نبی 2 پتھر اور اللہ کے نبی 1 پتھر، اللہ کے نبی 2 پتھر اور حضرات 1 پتھر بن کے خندق کھود رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لوگو صحابہ کرام نے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، لہٰذا تم کو بھی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. گرمی ہو یا سردی، مکمل طور پر تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے. معزز حاضرین، گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہندوؤں کا کیلنڈر دیکھتے ہیں، بولتے ہیں ابھی 5 دن باقی ہیں کہتے ہیں. یہ سب کیا ہیں، عقیدے کے خلاف بات ہے. یہ گرمی کب تک رہتی اللہ بہتر جانتا ہے، بارش کب ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب کیا ہے، یہ ایک حساب ہے ہونے والا ہے. اب لوگوں نے کیا کہا، مئی کے آخر 28 تک ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کم ہو جاتی ہے. اب تو ایسے معلوم ہو رہا کہ مئی سے بھی گرمی جون میں بڑھ گئی ہے. لہٰذا لوگوں کا بنایا ہوا جو حساب ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا جو حساب ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. یہ گرمی جو آتی ہے وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ اکرام سے کہا اس گرمی کے بارے میں تم جانتے ہو، تو آپ نے کیا فرمایا، دیکھو یہ جہنم جب ایک حصہ دوسرے حصے کے بارے میں اللہ سے شکایت کرنے لگا، ایسی روایت آتی ہے. بولے گرمی زیادہ ہو گئی، ہیٹ زیادہ ہو گئی، کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا سانس چھوڑو اور سانس لو. جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کی، آپ نے فرمایا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی آتی ہے. دنیا کی سخت گرمی کا تعلق جہنم کی گرمی سے ہے، اور جہنم جب سانس اندر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور جہنم میں بڑے خطرناک عذاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. اس میں تو ایسے عذاب ہوں گے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسے جو ہے عذاب ہوں گے، سخت ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا، سخت گرمی کا بھی حساب ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، فریزر میں جو آئس رہتا ہے نا، تھوڑی دیر اٹھا کے آپ اپنے جسم سے لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. یہ دنیا کا یہ، وہاں کیا ہوگا، گرمی و سردی دونوں کسی عذاب دیا جائے گا. اور بھی یہ بات بھی یاد رکھیں، ان گرمی کے دنوں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ جو بخار آتا ہے یہ بخار بھی جہنم کی بھاپ ہے. آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء. دیکھو غور سے، یہ بخار جہنم کی بھاپ ہے. یہ جب ہمیں فیور آتا ہے نا، یہ گرم ہونا جہنم کی بھاپ سے اس کا تعلق ہے. اور آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرنا ہو تو پانی سے ٹھنڈا کرو. اور ایک حدیث میں یہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس زمزم ہے تو کیا کرو، زمزم سے ٹھنڈا کرو. آج کل ڈاکٹروں کے پاس ہم اپنے بچوں کو لے جاتے تو کیا بولتا، ڈاکٹر ٹھنڈے پانی سے پوچھو بولتا. ہم کیا سمجھ جاتے یہ ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے. ڈاکٹر کی ایڈوائس نہیں، رسول اللہ کی ایڈوائس ہے. یہ اللہ کے رسول نے پہلے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سارے ڈاکٹر عمل کر رہے ہیں. ہم کیا سمجھ جاتے، ڈاکٹر بولا سمجھ جاتے. لہٰذا اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ گرمی جب آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی بہت تھی. وہ کیسا، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو مکے میں دیکھو. آج کل تو مکے میں دیکھتے ہیں مکہ، مدینہ، عرفہ، مزدلفہ اور مینا وغیرہ میں ماشاءاللہ یہ سی کا ٹرینڈ سب لگا دیے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت فین تھا، ایئر کولر تھا، اے سی تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ پنکھا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے وہ لوگ تکلیف پڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ صحابہ سے ایسے ہی راضی نہیں ہوا.
مکے کی گرمی اتنی خطرناک ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے امام حرم کو ظہر اثر پڑھانے آئے تو انہوں چشمہ لگا لے کے آتے، اور وہ چشمہ لگائے بغیر باہر نکل بھی نہیں سکتے آپ کو، اتنی خطرناک گرمی۔ ذرا اس گرمی کے اس سیاق میں اگر بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی گئی، اگر وہ تکلیفیں سنیں تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ کو ویلور کے مین روڈ میں اگر کپڑے نکال کر کے انڈر ویئر میں اگر رسی ڈال کے کھینچا جائے تو کیا حال ہوگا۔ گاڑی سے گر گئے، وہ گرمی چند سیکنڈ لگتی تو کتنا پریشان ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا، مگر ان کے اندر توحید کی حرارت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس حالات کو برداشت کیا۔ حقیقت یہی ہے، یاد رکھیے، مومن چاہے وہ سمر ہو ونٹر ہو، ڈرتا نہیں کوئی موسم سے۔ وہ کسے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، جنت میں جانا اس کے زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے موسم سے ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ جانتے ہیں۔ اس دن اللہ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کتنی لمبی نماز پڑھے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو نماز پڑھائی، آپ نے سورہ بقرہ کی اس میں مکمل تلاوت کی۔ کتنا؟ 102 پارے پر مشتمل لمبی صورت۔ اگر امام صاحب تراویح میں کہاں بھی تاخرات میں 2 رکعت لمبی کرتے تو ہمیں اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، یہ ہماری ایمانی طاقت کی کمزوری ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے پورے سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اچھا، اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے عام نمازوں میں کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹتے، آگے بھی نہیں بڑھتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نماز پڑھتے آگے بھی نہیں تھے، پیچھے بھی نہیں آتے، مگر پتہ نہیں کیا تھا، حضرت صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی سورج گرہن کی نماز پڑھا رہا ہے تو امام نماز میں نظر آتا نا ہم کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت صحابہ اکرام نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ رأیناک تناولت منها شیئا عن مقامک ثم رأیناک کففت۔ یا رسول اللہ، نماز سورج گرہن کی نماز میں ہم نے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، کیا کہ پکڑے سگا آگے بڑھے آپ، اور جب نماز کے دوران ذرا پیچھے بھی ہٹے آپ۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس کا ریزن دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں سورج گرہن کی نماز میں آگے بڑھنے کا ریزن یہ ہے، انی رأیت الجنت فتناولت منها عقودا ولو اخذتم لاکلتم منه ما بقیت الدنیا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث تو ایسی ہے ہمیں رلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، یہ سورج گرہن کی نماز میں آگے بڑھنے کی وجہ یہ تھی، میں نے جنت کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنت کو دکھاتا ہے نماز میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا تاکہ میں خوشے توڑ لوں انگور کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالت نماز میں انگور کے خوشے دکھائے گئے مجھے، میں اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم کھا سکتے تھے اس کو۔ اللہ، کیا حدیث ہے، رہتی دنیا تک تم کھا سکتے تھے اس کو، مگر اللہ کے نبی کو ایک جھلک دکھلا گئی، پھر ختم ہو گیا۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز میں پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا، میں نے اس دن حالت نماز میں جہنم کا جو خطرناک منظر میں دیکھا، اس دن اس طرح میں نے منظر نہیں دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن مجھے زنا کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اس بنی اسرائیل کی وہ عورت دکھائی گئی جس نے اپنی بلی کو پیاسا مارا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس عورت کو دکھایا گیا۔ اور اس موقع پر بعض روایتوں میں یہ بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اب یہ بات بولے تو عورت کو ذرا برا دکھتا، کئی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں زیادہ دیکھے۔ تو صحابی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا، تمہارے اندر 2 غلیظ عادتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ تمہارے اندر مردوں کی ناشکری بہت کرتے ہو تم، اس وجہ سے جہنم میں جاتے ہو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ لعن طعن کرنا تمہارے اندر بہت عادت ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا، اے خواتین کی جماعت، استغفار زیادہ کرو، صدقہ و خیرات زیادہ کرو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔
معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جہنم کے بارے میں گفتگو کرتے، قبر کے بارے میں گفتگو کرتے، صحابہ کرام ڈھارے مار مار کے روتے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے بعض علماء کے بارے میں نے سنا، وہ لوگ فکر آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے، پوری پبلک ہنستے رہتے۔ استغفر اللہ، یہ تو غلط ہے۔ یہ آدمی فکر آخرت کے بارے میں گفتگو کرے، جنت کے بارے میں گفتگو کرے، جہنم کے بارے میں گفتگو کرے تو بولنے والے کو خود ڈرنا، سامنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ اگر اس موضوع پر بول کر اگر کوئی ہنساتا ہے تو میں سمجھتا ہے وہ حقیقی عالم دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ایسے آخرت کے بارے میں بتاتے، جہنم کے بارے میں بتاتے۔ وہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں وہ تھے، 6-7 مہینے کے تھے وہ۔ جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اتنا روئے کہ وہ نیچے مٹی بھی بھیگ گئی۔ آج کل تو ہوتا کیا معلوم ہے، میت کے ساتھ قبرستان کو لوگ جاتے ہیں مگر وہاں جا کر موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہیں۔ استغفر اللہ، یہ غلط بات ہے۔ یہ آدمی قبرستان میں جائے پھر غلط بات کرے، وہاں جا کر اگر آپ مردوں کے بارے میں نہیں سوچے، عذاب کے بارے میں نہیں سوچے، یہ سوچنا چاہیے کل میری نماز جنازہ پڑھائی جائیں گے، جیسے لوگ یہاں دفن ہیں میرا آخری ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ آدمی اگر ایسے نہ سوچے تو بہت غلط بات ہے یہ۔ بلکہ میں نے بعض جنازوں میں ایسے دیکھا، میت کی غیبت ہو رہی، اس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ ذرہ برابر نہیں ڈرتے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو اصل میں کسی میت کے اوپر رونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں رحمت ڈالتا وہی روتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، آپ نے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، لوگوں خبر کے اس مرحلے سے آگے بڑھنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر لو۔ اچھا، اب دنیا کی جو گرمی ہوتی ہے وہ گرمی بڑی معمولی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اس وقت میں کچن میں کھڑے ہو کر گیس کے پاس پکانا عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ذرا تصور کیجئے 30 سال پہلے ہماری خواتین وہ چولہا لے کے پھونکنے میں پھونکتے تھے، کیا تکلیف ہوتی معلوم ہے؟ پانی گرم کرنا، جانا کرنا، اگر وہ ذرہ گرم برتن لگ گیا تو کیا پریشانی ہوتی ہے، استری کرتے کرتے ذرہ لگ گیا تو کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی گرمی کو اور جہنم کی گرمی کو کمپیئر کر کے بتایا کہ وہ کتنے درجے خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا، نارکم ھذہ یوقد بنی آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا میں جو آگ ہے نا، اس آگ سے جہنم کی آگ 60 درجہ بڑھ کر ہے یا 70 درجے بڑھ کر ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی آگ تو نہیں جلاتی، جہنم کی آگ جلا دے گی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ڈرو جہنم سے۔ ابھی دیکھو ایک بات ہے، دنیا کی جو آگ ہے وہ کم ہے۔ اب دیکھیے وہ ٹرین کا حادثہ ہوا، کینٹین میں آگ لگی، پورے انجن میں آگ لگ گئی، کیا کیا قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے اس میں۔ اب یہاں جو آگ ہے دنیا میں، وہ آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے بڑھ کر ہے یا 70 درجے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں ایسا کہا؟ محدثین کہتے ہیں وہ 60 درجے بڑھ کر رہنا، 70 درجے بڑھ کر رہنا بولا تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اتنی کثرت ہوگی، 70 بھی ہو سکتا، 70 سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 70 کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے، 70 ہونا شرط نہیں ہے، اس سے مکمل طور پر بڑھ بھی سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی معمولی سا یہ ہو جاتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورج ہمارے سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 3,80,50,000 کلومیٹر دور ہے۔ سائنس کتابوں میں پڑھتے، وہ اتنا دور رہ کر اتنا پسینہ آتا ہے، ہم سورج کو گھور نہیں سکتے، گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا 12 بجے آپ باہر نکل کے دیکھو کیا پریشانی ہوتی۔ اللہ اکبر، گرمی کے زمانے کے روزے کتنے پریشان۔ رمضان کو رمضان اس لیے بولتے کہ وہ گرمیوں میں آ کر جلاتا ہے، رمضان کو رمضان بولنے کی وجہ ہی یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی بڑی خطرناک ہوتی تھی، جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا مکے میں کیا گرمی ہوتی تھی، کیسے حضرات صحابہ کرام زندگی گزارے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ سورج لاکھوں میل دور ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ آخرت میں، آخرت سے پہلے ہی
جہنم کی گرمی قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میری زندگی بہت لمبی ہے، قبر بہت دور ہے، وہ دور ہے، دور نہیں ہے، وہ جہنم تو ہے، لیکن جہنم سے عذاب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جو عذاب قبر سے ہی مکمل طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت ہم آپ کے سامنے وہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کا حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور اس کے بعد تیسرا سوال تمہارا دین کون سا ہے۔ ایک سوال یہ بھی آئے گا قرآن پڑھ کر تم نے کیا جانا، کتنا عمل کیا، یہ سوال بعض روایتوں میں آیا۔ یہ 3 سوال کیے جائیں گے، اگر وہ جواب دے دے گا تو ماشاءاللہ اس کا اچھا عمل اچھی شکل میں آئے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایک آدمی کو قبر میں کیا کیا کرتا ہے، وہاں جو گیا واپس تو نہیں آیا کوئی بھی، مگر اللہ کے نبی جو بتائے وہ برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبر کے پاس بیٹھے بولتے ہیں لوگوں قبر سے پناہ مانگو، قبر سے پناہ مانگو، قبر سے پناہ مانگو، 3 مطابق فرماتے، اور اس کے بعد آپ نے ایک لمبی حدیث سنائی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو سب سے پہلے نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم بتاتا۔ کیا بتاتا؟ جہنم بتاتا۔ بولتا دیکھو فرشتوں سے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، چونکہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اطاعت میں زندگی گزاری، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں سے ماشاءاللہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہاں سے خوشبو آتی ہے، سب چیزیں آنے لگتی ہیں۔ وہ جو گڑھا ہے نا، یا تو جہنم کا گڑھا بنتا یا تو جنت کا ایک باغ بنتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا جب وہ بندہ دیکھتا جنت کی ہوا بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے، وہ بندے کو اپنے نیک عمل کے بدلے کا پانے کی تڑپ آ جاتی ہے۔ بندہ اللہ سے بولتا ہے رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر ڈال تو، تاکہ میں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں مکمل طور پر چلے جاؤں اور میں جنت میں جا کے اپنے گھر والوں سے مل سکوں۔ یہ تو کس کا ہوا؟ نیک آدمی کا انجام ہوا۔ اچھا اس کے بعد برے آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے آدمی کو سب سے پہلے جنت دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے؟ جنت۔ اسے کیا دکھایا گیا؟ جہنم۔ برے آدمی کو جنت دکھاتے، پہلے بولتے دیکھو اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، مگر چونکہ تم نے کیا کی ہے اللہ کی نافرمانی، اسی لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، کیا آسمان آتی ہے؟ اس کو جہنم کا لباس پہناؤ۔ آگ کا لباس پہننے تیار ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دنیا میں کہیں بھی ہمارے کپڑوں میں ایک چنگاری بھی لگ جائے تو ہم پہننے تیار نہیں ہوں گے، وہ کیا حال ہوگا وہاں؟ فرمایا جہنم کا لباس پہناؤ اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ کھولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، وہاں گرمی آئے گی اور گرم ہوا آئے گی۔ 12 بجے آپ گرمی میں چلو، معلوم ہے ڈرائیوروں کو جو گرمی میں گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹرین چلاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کیسی گرم ہوا آتی ہے، گرمی بھی آئے گرم لو بھی آئے گی۔ اور معلوم ہے جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں 1 دن کا 2 دن کا قصہ نہیں ہے، صدیاں رہنا ہے قبر میں، کتنے 100 سال رہنا نہیں معلوم، اور قبر میں جو ہے ہمارا کیا انجام ہوگا، لہذا اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دنیا میں جب گرمی آتی ہے تو ہم کیسے سہارے لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ گرمی پیدا کرتا، گرمی سے بچن لباس ہی پیدا کریا نہیں کریا، کاٹن کپڑے بنین ہر دن بدل لیتے، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے ہمارے اوپر نعمتیں۔ اور اللہ کی نعمت گرما میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی کے پھل زیادہ پیدا کرتا ہے، جیسے ہی گرمی آئی تربوز آتا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اور اسی طریقے سے گرمی میں ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں، ہم دہی کھاتے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے مطلب لسی پیتے، ہمارے گھروں میں اے سی ڈالتے، کولر ہوتا، فریج کا پانی پیتے، آئس کریم کھاتے۔ ان تمام چیزوں سے دنیا کی گرمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے وہ جہنم کی گرمی اور جو یہ خبر میں جو گرمی ہو رہی ہے، گرم لو چل رہی ہے، اس سے ہمیں نجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ آگے آتا ہے۔ اب دیکھیے آخرت میں جو جہنم میں عذاب دیے جائیں گے وہ گرمی کی شدت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔
اللہ نے فرمایا بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور کفر کیا، ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ جب انسان کی باڈی اور اس کا چمڑا پک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوسرا چمڑا پہنائے گا، وہ پک جائے گا تو پھر پہنائے گا، ایسا ہوتے رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا رہے گا حال؟ کیا ہوتا رہے گا حال؟ یعنی چمڑا پک کے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ کلما نضجت، جب بھی وہ چمڑا پک جائے گا بدلناہم جلودا غیرہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ چمڑا اس کے اوپر پہنائے گا تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غلبے والا جو ہے، حکمت والا ہے۔ اور بعض روایتیں ایسی آتی ہیں پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کفار کو اس کے منہ میں عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اس کا ایک داڑھ اتنا بڑا ہوگا، وہ داڑھ سے دوسرے طرف جانا بولے تو 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، داڑھ کتنا بڑا ہوگا؟ 500 سال کا فاصلہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس طریقے سے جہنم کی بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے گرمی بڑھ جاتی ہے، ہم دیکھتے سفر میں اگر باٹل پانی نہ ہے تو کیا تڑپتے ہم لوگ۔ وہاں تو کیا ہوگا، سورہ کہف میں ہر جمعہ پڑھتے ہیں ہم یہ، اب کیا ہوتا اس وقت؟ پانی 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 پوچھیں گے، کیا دیا جائے گا؟ گرم پانی دیا جائے گا۔ اب بھپکارا لیتے آپ ذرا سوچو، اوڑھ لے کے اس میں وکس اپ ڈال لے کے آپ جتنا پھونکتے وہ گرمی نکلتی۔ ذرا وہ کبھی پھونکتے وقت جہنم کو یاد کرو، وہ پانی جب ایسے ہی اپنے چہرے کے پاس لیں گے چہرہ پورا جھلس جائے گا۔ جب جلد کا یہ حال ہوگا تو ذرا سوچئے وہ اندر گئے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یشفی الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور سورہ محمد میں تو اللہ فرماتا ہے جب وہ پانی پئیں گے تو کیا ہوگا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم پانی پئیں گے تو انتڑیاں کٹ جائیں گے ایسے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں گرم پانی میں بوٹی پک کرتے، دیکھیے آپ، اور مرغی کی دکان میں چلے جائیے آپ، مرغی والا کیا کرتا، ذبح کرتے ہی وہ مشین میں گرم پانی میں ڈالتا، جلدی کیا کرنے، وہ چمڑا اور یہ تو سب نکالنے، بالا نکالنے۔ ویسے ہی ہوگا جب وہ پانی اندر جائے گا نا، کیا ہوگا، انتڑیاں سے کٹ جائیں گی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ گرم پانی پیتے رہیں گے، پیاس بڑھتی رہے گی۔ اور سورہ واقعہ میں تو یہ آیا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، جیسا پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے ویسے جو ہے وہ پانی پیتے رہیں گے۔ اور یہ تو ایک طرف، یہ دوسری طرف کیا ماشاءاللہ مومن کیسے رہیں گے؟ دیکھو مومن اس گرمی کے وقت پریشان رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حوض کوثر میں کیا ہے، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے برتن ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے برتن ہیں؟ اتنے برتن اس میں رہیں گے، فرشتے پانی پلائیں گے۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کے ہاتھوں جو بھی حوض کوثر کا ایک مرتبہ جام پی لے گا ماشاءاللہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جنت میں جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ الگ ہوگا، اور جہنم میں جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ بھی الگ ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں کبھی کبھی ہم کچھ ایسے مقامات سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں آخرت کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیسے؟ مثلاً آپ کی ٹرین ایک برج کے اوپر سے گزر رہی ہے، ذرا پل سے رات کو یاد کر لو۔ اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھیے جب بھی مدینے میں لوہار کے پاس سے گزرتے، لوہار سمجھتے نا، لوہے گرم کر کے مارتا تھا، تو لوہار کے گزر کے پاس بولتے دیکھو یہ آدمی آج لوہا گرم کر کے جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، کل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں ایسے ہی مکمل طور پر کیا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ اور حضرت صحابہ کرام یہ جہنم سے بڑا ڈرتے تھے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، نماز فجر میں ایک آدمی ان کو چاقو مارا۔ کتنے مرتبہ چاقو مارا معلوم؟ 14 مارتا۔ اللہ اکبر، 14 مرتبہ مارا چاقو۔ اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر مرے، نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کر نماز پڑھا لیے، بعد میں لے جا کے ان کو جو ہے ڈالا گیا کہاں، اپنے گھر میں، بیمار رہے وہ۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ جنت کی خوشخبری آپ کو سنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے فتوحات کا ایک دائرہ بھی بہت وسیع فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا، عمر کے چہرے میں غور سے دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کے پاس 2 کالے پٹے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ وہ کیا وہ کالے پٹے؟
اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رویا کرتے تھے، حالانکہ جنت کی خوشخبری مل چکی تھی پھر بھی اتنا روتے تھے۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی اپنا یہ گال زمین پر رکھ کر ایسا لگڑتے، بولتے اللہ نہ کرے کہ عمر کو جہنم میں ایسے ہی دگا جائے۔ اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے 5000 حدیثوں کے حافظ، کتنے؟ 5000 حدیثوں کے حافظ۔ جب وفات کا وقت قریب ہے تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ، میں ایک ایسے راستے پر جا رہا ہوں، یہ راستہ لمبا ہے توشہ کم ہے۔ 5000 حدیثیں رکھ کر بھی جنت کی خوشخبری سن کر بھی اتنا ڈرتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سا عمل ہے، ہمارے پاس کون سی جو ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہاں سوال ایک بات اہم بات ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے تقریر کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور ہمارا سلفی عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ایک روایت آتی ہے ماشاءاللہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، مگر جنت کی خوشخبری سنانے کے بعد اس قدر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو جہنم سے کیوں ڈراتے تھے؟ یہ سوال آتا ہے۔ اس کا جواب دیا ابن القیم رحمہ اللہ نے، اصل میں بات کیا ہے، جنت کی خوشخبری پا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سزا سے ڈرتے رہنا یہ بھی کمال ایمان ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے بندہ اگر جنت کی خوشخبری پا لیا تو کیا کرتا، ذرا گناہوں پر جرت آ جاتی، مگر وہ اگر جہنم کے بارے میں سنتا رہا تو کیا ہوگا، ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کیا رکھے گا، گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک دن میں سو رہا تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل و میکائیل آئے، دونوں فرشتے آئے اور مجھے لے گئے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک بڑا گڑھا چولہے جیسا ہے، تو جیسے جیسے میں قریب ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قریب جا کے جھانکا تو کیا ہو رہا ہے، نیچے سے آگ کے شعلے، اب نیچے سے آگ کے شعلے آئے تو اس میں اوپر لوگ کیا کریں گے، پہلے نکلنے کی کوشش کریں گے، نیچے سے آگ کے شعلے آ رہے ہیں اور ان کو اوپر سے نکلنے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے جبرائیل و میکائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا یہ زانی، دنیا میں کیا ہے، زنا کرنے والے، اور اس کے بعد فلم کا جو ہوتا ہے اس میں کروڑوں پیسے لینے والے چیک پر دستخط کرنا بہت اچھا دکھتا ہے، مگر زانیوں کا کیا انجام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ بھائی یہ تو دنیا میں گرمی کیسی ہوتی ہے اور عذاب قبر میں گرمی کیسی وہ بتائے، اب آخرت میں گرمی کیسی ہوگی، لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا الشمس تدنو منہم حتی تکون قدر میل حتی یشتد بہم العرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں سے میل کے برابر قریب ہو جائے گا، اللہ اکبر، 3,80,50,000 کلومیٹر دور ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنا قریب ہے تو کیا ہوگا، قریب ہوگا کیا، پسینے میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا حشر کا میدان پسینے سے بھرا ہوا ہوگا، آگے روایت آتی کتنے گز ہوگا وہی بتائیں گے، پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، کیا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر رات میں سوتے وقت 10 بجے فین ڈالے اے سی ڈالے کرنٹ چلا گیا کیا حال ہوتا؟ ہاں، نہ تو آپ کے پاس اے سی ہے نہ کچھ ہے، یو پی ایس ہے تو کام چل جاتا، ورنہ چھوٹے پنکھے سے چلاتے ای بی والے کو گالے اندلے کو پورا گزر جاتی، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پسینہ تو لوگوں کو ایسے ہی ڈبو دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَأْخُذُهُمُ الْعَرَقُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، انسان کے کتنے برے اعمال اسی حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ پسینہ بعض لوگوں کو ٹخنے تک ڈوبے گا، یہاں تک، اور فرمایا بعض لوگوں کو کہاں تک ڈوبے گا، فرمایا ران تک، بعض لوگوں کو اتنا، بعض لوگوں کو آدھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض لوگ تو پوری طرح ڈوب جائیں گے، جتنا گناہ ہوگا پسینہ اتنا ہوگا۔ ایک صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن میدان حشر میں جو پسینہ ہوگا اس کی گہرائی 70 گز ہے، اللہ اکبر، 70 گز کو تو کتنا ہوگا، حال کیا حال ہوگا، یہ
اب اگر کسی میں ڈوب کے مر گئے تو مر گئے، اگر وہ پسینہ گرم ہوگا کیسے ہوگا نہیں معلوم، اور وہاں کرنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی یو پی ایس کچھ بھی نہیں، وہاں ہوگا تو ایمان کا نور، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 گز اندر جائے گا۔ اور یہ دیکھیے سندر راؤنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو حدیث پڑھ لیتے ہیں، راتوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ننگے، کسی کے پیر پر جو کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، دنیا میں ننگے آئے ننگے گئے، ننگے اٹھائے جائیں گے، اور اکیلے ننگے اٹھائے جائیں گے، ننگے پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم چپل بھی پہن لیتے، سردی ہے تو ساکس بھی پہن لیتے، سب پہن لیتے، نہیں، ننگے پیر، ننگے، اور تیسرا یہ ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے، سارے لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ قربان جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیا پر، عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ جب ننگے اٹھائے جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ یہ سوال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عائشہ قیامت کی ہولناکی ایسے ہوگی، 4 جگہ ایسے ہوں گے آدمی دوسرے آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میں آپ سے بولتا ہوں مسجد فلاں میں اگر آگ لگ گئی تو کیا آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا؟ پہلے اپنی جان بچا کے بھاگے گا۔ تو وہاں بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگے اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، کیوں پہنایا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالا گیا، یہ اللہ کے خلیل تھے، لہٰذا سب سے پہلے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن جو 70 گز پسینہ ہوگا تو کیا اس میں کفار و مشرکین مسلمان سب برابر ہوں گے؟ بعض علماء بولتے ہیں کفار کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں مگر مسلمانوں کے لیے تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔ جیسے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے بعض گڑھے زیادہ ہوتے، بعض یہ ہوتے، مسلمان کچھ بچ سکتا مگر پوری طرح اپنے آپ کو مکمل طور بچا نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو پسینے سے، اور وہاں تاریکی، روشنی کچھ نہیں ہوگی، کیا چیز نور بن کر آئے گی ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن پسینے سے اپنے آپ کو بچانا، وہاں کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو۔ جو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کے، عقیدے کو چھوڑ کر کے کفر میں پڑتا، بدعت و خرافات میں پڑتا، اس کا انجام تو بہت برا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومن جب میدان حشر میں چلیں گے ان کے رائٹ میں بھی نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا۔ وہ کون سا نور؟ وہ بیٹری نہیں، وہ سرکس لائٹ نہیں، وہ ایمان کا نور ہوگا۔ اب وہ مومن جب چل رہا ہے دائیں بھی اور سامنے بھی ایمان کا نور ملے گا تو وہی ایمان کی روشنی میں جنت تک چلنا ہے۔ تو اس وقت میں منافقین آئیں گے، مومن سے بولیں گے ذرا نور دو نور دو، تو مومن بولیں گے ذرا پیچھے جاؤ، ملتا وہ نہیں ملے گا۔ وہ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ لہذا معلوم یہ ہوا اگر آخرت کے اس مرحلے میں پسینے سے بچنا ہے، وہاں کی تاریکی میں نور اگر پیدا کرنا ہے تو ایمان سب سے پہلے پرفیکٹ بنا لو، اس کے اندر رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا، بدعتیں و خرافت نہیں ہونا، ہمارا ایمان نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح ہو، تو قیامت کی ہولناکی میں کیسے ہوگا؟ بڑے العظم پیغمبر کہیں گے اللہ بچا لے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ انبیاء کی زبانیں جب یہ اتریں گے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پسینے سے اور وہاں کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچ بولے نجات پاتے، اگر جھوٹ بولے غارت ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے وہ پسینے سے اور وہاں کی تاریکی سے اپنے آپ کو بچانا، صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم لا ظل الا ظلہ، آدمی دنیا میں جو صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا، جہنم سے بچنا ہو تو کھجور بھی اللہ کے راستے میں تو جہنم سے بچ جاؤ گی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے اور آخرت کے پسینے سے بچ کر نجات پانے کے لیے ان 7 خوش نصیبوں میں ہم کو ہو جانا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس بارے میں 2 بنیادی باتیں آپ یہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں کس کس کو جگہ دے گا؟ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائیں۔
جو اللہ کے عرش کے سائے میں چلے جائے گا وہ پسینے سے نجات پا لے گا۔ آپ نے اس میں کن کن لوگوں کو ذکر فرمایا؟ اس میں انصاف پسند بادشاہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایسے آدمی کا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس میں مؤذن بھی آتا، امام بھی آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کو کب جانا سوچتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی محبت میں رو کر ذکر کرنے والا، ایسے پورے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرض دیا، قرض وقت پہ واپس نہیں لوٹایا، اسے مہلت دیا، اسے معاف کر دیا، ایسے آدمی کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ 7 عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، اس حدیث تشریف میں ایک پتے کی بات یہ بتاتے ہیں، جو آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول کر رہا عرش الہی کے سائے کے مستحق میں ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنی خواہشات میں غلط ہوا یا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا تو وہ عرش کا جگہ بھی نہیں پائے گا، اور وہ آخرت میں پسینے اور تاریکی سے دوچار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ پسینے سے نجات پانے والے مؤذنین بھی ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اس حدیث تشریح میں ابن حجر نے ایک بات کہی، جب گردن لمبی ہوگی تو وہ قیامت کے میدان میں جو پسینہ ہوگا اس پسینے سے مؤذن بچ جائے گا، اس لیے کہ اونچا ہے، وہ پسینہ وہاں تک نہیں جا پائے گا۔ اس طریقے سے بات بتائی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنا؟ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے، وہ پسینے سے بچا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت سے گزرتی زار و قطار روتی، کیا بولتی؟ انا كنا من قبل ندعو فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں رہ کر بولتا ہے اے اللہ وہ آخرت میں جلنے کا جو عذاب ہے اس سے مجھے بچا لے، ہم دنیا میں دعا کرتے ہیں۔ اس آیت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہنچی، زار و قطار روتی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بدعت و خرافات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے، حوض کوثر وہاں ہوگا، لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ہٹا دیں گے، جاؤ جاؤ جاؤ، تو اللہ کے نبی بولیں گے میری امت میری امت، اس لیے کہ نبی امت کے لیے تڑپتا ہے۔ تو اس موقع پر کہا جائے گا اے محمد معلوم ہے یہ تمہارے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد نئی چیزیں ایجاد کی، بدعتوں میں پڑ گئے، جس وجہ سے نعوذ باللہ ان کو جو ہے دور کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں پسینے سے اور جو ہے جہنم سے نجات پانے کے نفاق سے بھی دور رہنا ہوگا۔ دنیا میں جو آدمی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا دل میں کفر ہے، ایسے لوگوں کو قیامت میں روشنی نہیں ملے گی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ لہٰذا آدمی نفاق سے دور رہے۔ اور ایک بات بھی ہے، نمازی بننا انسان۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور بن کر آئے گی۔ کہاں نور بن کر آئے گی؟ وہ قبر کے اندھیرے میں بھی نور بنے گی، اور اسی طریقے سے وہ نمازیں حشر کے میدان میں بھی انسان کے لیے نور بنیں گی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے سر کی طرف سے نماز آتی، پیر کی طرف سے روزہ آتا، ادھر سے صدقہ و خیرات پورے آ کے انسان کی مکمل طور پر حفاظت کر لیتے۔ اور ایک بات غور سے سنیے، ہمیں یہ جمعہ مطلب جو گرمی کے دن آتے ہیں، ظہر عصر کی نمازیں ہمیں چھوڑتے نہیں پڑھتے۔ کیا سوچتے بہت گرمی ہے گھر میں پڑھ لیں گے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو یہ گرمی کے دنوں میں ظہر عصر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ظہر کی جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ پھر راویہ کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ سے جب یہ حدیث سنی ماشاءاللہ زندگی پر اس پر عمل کرتی رہی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے نئی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر جمعرات کو دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے، سنے ہوں گے نا آپ۔ اور اسی طریقے سے یہ دروازے جو کھولے جاتے ہیں جنت کے یا آسمان کے، 2 پیر کو بھی کھولے جاتے ہیں۔ شاید اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ظہر کی نماز عصر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز ہم لوگ بہت چھوڑتے،
یہ کیا ہے؟ کھا کر سو جاتے ہیں، قیل اللہ اتنا لمبا کرتے 5 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والا اس کا عمل تباہ و برباد ہو جاتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا، اس کے گھر والے پورے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے لڑتے ہوئے میری نماز عصر قضا ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنگ لڑنے جاتے ہیں، وہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ وہ ملک فتح ہو گیا جہاں گئے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک کونے میں روتے بیٹھے ہیں۔ لوگ جا کے ان سے پوچھے کیا یہ مسلمانوں کو اتنی فتح ملی، کامیابی ملی، جیت ملی، مگر آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں بات مجھے جیت کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے میری نماز چھوٹی اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمیں ظہر کی، میں آپ کو بولتا ہوں آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ کے پاس اے سی کی کار ہے، اس کو لے کر آپ شاپنگ مال میں پہنچ جاتے دوسرے وقت میں، اگر اس اللہ کی نعمت کو لے کر گرمی میں اگر مسجد کو نہیں آئے تو وہ کار اور جو ہے وہ 2 ویلر کس کام کی؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرو آپ ان سب چیزوں کو۔ اور اسی طریقے سے تقوی بھی اپنے اندر آنا، جو بندہ متقی ہوتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پسینے سے تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ہمیں اسلاف کی زندگیوں کا مکمل طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، مجھے عذاب قبر دکھایا گیا، اگر مجھے دکھایا گیا اگر میں وہ بات تم کو بول دوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اور آپ نے فرمایا اگر وہ بات میں تم کو بتا دوں تو ہنسنا چھوڑ دو گے، تم زیادہ رو گے۔ اور مومن کا رویہ کیسے ہونا؟ زندگی میں ہنسنا کم، رونا زیادہ۔ مگر آج کل یہ سوشل میڈیا کے ہم کو چھچورا جہاں بنا زیادہ ہنساتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، مومن کو زیادہ رونا، ہنسنا کم۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ ہنس رہے ہیں، کم رو رہے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی عالم روتا ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کیوں روتا ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھو حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے پاس بھیجا پیدا کرنے کے بعد، تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھنے لگے اے جبرائیل، دیکھو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میکائیل کیوں ہنسنا بند کر دیے ہیں؟ یہ سوال کون پوچھے؟ جبرائیل سے اللہ کی نبی نے پوچھا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جہنم کو پیدا کرنے کے بعد میکائیل کو بھیجا جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ وہ جہنم کی شدت اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکی کو دیکھ کر جب سے ہنسنا بند کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کم تھے، روتے زیادہ تھے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ ہنس رہے ہیں، کم روتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کوئی آدمی عذاب قبر کا مذاق اڑا رہا ہے شارٹس میں، کوئی آدمی جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے نا، یہ عذاب جہنم کا مذاق اڑانا، عذاب قبر کا مذاق اڑانا۔ انسان کو تو یہ سوچ کے رونا چاہیے، اس کا مذاق اڑا جائے تو اسلام کہاں باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس درس کے آخری میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ عذاب قبر ہوتا کیوں؟ بڑے گناہوں سے ہوتا ہے۔ آپ جتنے بڑے گناہ کرتے جائیں گے وہ میجر گناہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی روایت ہے، قبر کے اوپر سے گزرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہاں 2 بڑے گناہوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا وہ ہے جو چغل خور تھا، چاڑی خور تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی بخاری میں لا کر بتاتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے بندے کو عقیدہ توحید پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دنیا میں آئے، آپ کے کان میں اذان دی گئی، پوری زندگی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرو، اور جب دنیا سے جا رہے تب بھی لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے علماء بولے اول واجب علی المکلف و آخر واجب علی المکلف، بندے پر سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز اور آخر میں واجب ہونے والی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔
جب آپ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ مر ربک کا جب منکر نکیر پوچھیں گے سوال کا جواب دینا آسان ہوگا. ورنہ جو لوگ دنیا میں صرف زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، شرک میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب دینا آسان نہیں ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کافر ہاں ہاں لا ادری بولے گا اور اس کو قبر ایسے ہی دبا لے گی. یہ سب سے پہلے توحید کو اپناؤ. دوسری چیز ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تیسری چیز ہے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانا. نمبر 4 ہے فرائض و واجبات میں پرفیکٹ ہونا چاہیے. آخری 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سورہ ملک وہ 30 آیتوں والی صورت ہے. ہی المنجیۃ والمانعۃ من عذاب القبر، انسان کو عذاب قبر سے روکتی ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتیں کب پڑھنا؟ سونے سے پہلے پڑھنا. اب لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا، یہ 30 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا. یہ غلط ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ سورہ ملک کی ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں بات ویسی ہے جسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ایک آدمی فرائض میں پرفیکٹ ہونا، واجبات میں پرفیکٹ ہونا، گناہ سے دور رہنا، تب رہ کر سورہ ملک پڑھے تو کیا ہوتا؟ بندہ عذاب قبر سے بچتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنا چاہیے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. اور آخری ہے جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اگر کسی کی موت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. حدیث کا متن یہ ہے ما من مسلم یموت لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ الا وقاہ اللہ من عذاب القبر. جو آدمی جمعرات کی شام میں مرا یا جمعہ کے دن مرا مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. درس کا پورا خلاصہ یہ ہوا دنیا میں موسم بدلتے ہیں اللہ کے حکم سے، لہٰذا گرمی کو بھی سردی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے. کائنات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تدبیر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہمیں نہ گرمی کو گالی دینا نہ سردی کو گالی دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں موسموں سے بچنے کے لیے جو نعمتیں دی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی اور قبر کی اور جہنم کی ہولناکیاں گرمی اور آخرت کے پسینے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے. اور یاد رکھیے ہمیشہ آخرت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. کیسا؟ 3 باتیں ہیں. ایک تو ہے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہم پڑھتے مالک یوم الدین. اس کا مطلب کیا؟ بدلے کے دن کا مالک. ذرا وہاں ٹھہر جائیں آپ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہر دن سورہ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھتے ہم فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہوں گے؟ یہ آیت ہماری فکر آخرت کی فکر کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور 2 چیزیں وہ کیا؟ سوتے وقت پڑھتے اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں. ذرا جب اپنا بستر کو صاف کرتے یہ سوچو آج میں بستر پر سو رہا ہوں، کنکریاں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن کل وہ دن بھی آئے گا مجھے مٹی میں ڈال کے کنکریاں اوپر ڈال دی جائیں گی. اور صبح سویرے اٹھتے کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو نار جہنم سے بچا لیا. اور کائنات میں غور کیجئے، جب کبھی بھی آپ کہیں ویلڈنگ کر رہا ہے، کوئی آدمی لوہے کو گرم کر رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرو، جہنم کے عذاب کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں گرمی کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بچ کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ گرمی میں بھی سردی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے اور آخرت جہنم کے عذاب سے اور آخرت قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے. اور درس کے آخر میں نے آخرت میں پسینے سے نجات پانے کے لیے اور جو ہے وہاں کی ہولناکیوں سے نجات پانے کے لیے جو بھی اسباب میں نے بتائے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.